نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات آج سے بیان کیے جائیں گے۔ گزشتہ کل حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے حالات ضمناً بیان ہوئے تھے، اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات بیان ہوئے، جس میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی پیدائش کے بعد ہی سے آپ کی والدہ حضرت حنہ نے اپنی منت کے مطابق بیت المقدس میں خدمت کے لیے سونپ دیا، اور آپ کی پرورش آپ کے خالو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام لوگوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کی پورب جانب کو اختیار کیا تھا، تاکہ وہاں آپ سکون کے ساتھ تنہائی میں عبادت کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں تخلیو ہناک للعبادہ، تاکہ عبادت کے لیے آپ کو تنہائی حاصل ہو سکے۔ اسی وجہ سے آپ نے الگ پردے کو بھی اختیار کیا، کوئی آپ کی عبادت میں خلل انداز نہ ہو سکے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پورب کی جانب کو اختیار کرنا یا تو اتفاقاً ایسا ہوا ہو اور کوئی خاص ارادہ نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہو، جیسا کہ عیسائی اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بہرکیف حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت گاہ میں تھی، ایک قول کے مطابق حمام میں تشریف لے جا رہی تھی، تو اس وقت ایک انسانی شکل و صورت میں مرد ظاہر ہوئے، اور انہوں نے ان سے کیا کہا؟ قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ مریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، بیان کیجئے کتاب میں مریم کا حال۔ اذ نبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، پورب کی جانب تھا۔ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو بنا لیا اس نے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ، پھر ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنے جبریل کو، تو وہ ظاہر ہوئے اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اس کی طرف روح الامین جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین کے القابات میں سے ایک لقب ہے روح الامین، اسی کو اللہ نے یہاں پر فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اس کی طرف جو ہے روح الامین کو بھیجا۔ چونکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم انبیاء کرام کے پاس وحی لاتے رہے جو دین کے احیاء کا سبب بنتی ہے، زندگی کا سبب بنتی ہے، اس لیے آپ کو روح کہہ دیا گیا، چونکہ آپ بھی بذریعہ وحی احیاء دین کا ذریعہ بنے۔ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس کامل انسانی شکل میں تھے، جیسا کہ تفسیر میں ہے
کہ لم یفقد من حسان نعوت الآدمیت شیئا، یعنی انسانی اوصاف میں سے کوئی بھی آپ میں کمی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ آپ ایک مکمل انسان نظر آتے تھے۔ اب یہاں پر جیسا کہ صاحب تفسیر روح المعانی وغیرہ نے بیان فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تو فرشتے ہیں، نور سے بنے ہیں فرشتے، تو جبریل علیہ السلام کامل بشر نظر آنے کے باوجود بھی نور تھے۔ تو جبریل علیہ السلام کی حقیقت میں نور اور ظاہر میں بشر تھے۔ جب حضرت مریم کے پاس آئے تو ان کی نورانیت میں تو کوئی فرق نہیں آیا نا۔ اللہ صاف ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بشر فرمایا یہاں پہ کہ ہم نے انہیں جبریل کو ایک تندرست انسان کی صورت میں ان کے سامنے بھیجا، تو جبریل امین انسان کی صورت میں بشر ہو کر کے آئے، مگر وہ نور ہیں اور ان کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت میں جو آپ نور ہیں اور ظاہر میں بشر ہوں، تو اس میں کون سی مشکل کی بات ہے؟ حضور کی نورانیت میں کیا فرق آئے گا؟ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضور نور بھی ہیں، اور بلکہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تو صرف ایک آیت قل انما انا بشر مثلکم کی رت لگا کر کے حضور کی نورانیت سے انکار کر دینا کہ قرآن نے بشر کہا تو کیا قرآن نے نور نہیں کہا؟ اب جبریل امین کے تعلق سے بھی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بشر ہو کر کے آئے، ظاہری صورت میں بشر کی شکل و صورت بنا کر کے تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدہ ہمارا یہ مضبوط ہوا کہ حضور ہم میں اگر ظاہری شکل و صورت میں بشر بن کے تشریف لائے تو حضور کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں ہے، حضور اصل تو نور ہی ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا انسانی شکل و صورت میں، تو کہنے لگی جیسا کہ اللہ نے فرمایا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے ڈر ہے اللہ کا۔ ایک اجنبی انسان کو دیکھ کر حضرت مریم پر خوف طاری ہو گیا کہ معلوم نہیں یہ انسان میرے پاس کہاں سے ہو، کس ارادے سے آ گیا۔ فوراً کہا خدا کی پناہ، اگر تو متقی شخص ہے، پرہیزگار ہے اور رب کا تجھے خوف ہے تو دور ہو جا، میرے پردے میں خلل انداز نہ بن۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ جبریل علیہ السلام نے یہ جو فرمایا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، مفسرین فرماتے ہیں لیزول عنہا ذالک الخوف، تاکہ جو ہے آپ کا اس سے خوف زائل ہو جائے، خوف دور ہو جائے۔ آپ کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے امور کا مالک بنا کر اور تمہاری مصلحت کا ناظر بنا کر بھیجا ہے، جو تم نے مجھ پر برائی کا وہم کیا ہے وہ مجھ سے کبھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت مریم نے رب کی پناہ طلب کی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یہ رب کی پناہ، یہاں پر ایک بات بطور سبق عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیے ہر برائی سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آدمی اپنی ہوشیاری سے برائی سے بچ نہیں سکتا، اللہ کی توفیق ہی سے بچ سکتا ہے۔ تو جب کبھی
ہم برے ماحول میں پھنس جائے، برے دوستوں میں پھنس جائے تو اللہ کی پناہ حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیے کہ برائی کی راہ پر ڈالنے والا وہ شیطان ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ایک ہی پناہ ہے، وہ اللہ کی پناہ ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، بلی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا نفس کسی برائی کی طرف ہمیں لے گیا، تنہائی میں اگر برائی کا ارادہ ہو رہا ہے، تو فوراً شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی حفاظت ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت مریم نے رب کی پناہ طلب کی تو جبریل علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ میں تمہاری قمیص میں پھونک مار کر تمہیں پاکیزہ اور ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، یعنی ایسا بیٹا عطا کرنے کے لیے جو گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف ہوگا، اس کے نیک اعمال میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا، اور وہ مقام نبوت پر فائز ہے۔ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں، میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ یہ دیکھیے، لأہب لک غلاما زکیا۔ اب مجھے بتائیے، بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹی کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ جبریل علیہ السلام یہاں کہتے ہیں کہ میں تجھے ستھرا بیٹا دوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں تو فرزند عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جبریل علیہ السلام کیونکہ اس عطا کا سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے بطور مجاز فرزند دینے کی نسبت آپ نے اپنی طرف کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اگر کسی نعمت کے ملنے کو اس کے ذریعے اور واسطہ کی طرف منسوب کر دیا جائے، بشرطے کہ یقین ہو کہ حقیقی دینے والا اللہ ہی ہے، تو ایسی نسبت درست ہے، اس سے انسان مشرک نہیں ہو جاتا۔ کچھ لوگوں کو جو شرک کا ہڑکوا لگ جاتا ہے، بات بات میں شرک ہے، کسی نے کہا کہ بھئی فلاں اللہ کے ولی کے مزار پہ گیا تو شفا ملی، تندرستی ملی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ولی ڈائریکٹ شفا دیتے ہیں، نہیں، شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس قول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 23ویں پارے میں نقل فرمایا۔ شفا اللہ ہی دیتا ہے، اولاد اللہ ہی دیتا ہے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے فلاں ڈاکٹر سے اچھا ہوا، اس کی دوائی سے اچھا ہوا۔ دوائی سے کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے، دوائی تو ذریعہ ہے، اچھائی دینے والا، شفا دینے والا اللہ ہے۔ مگر جس طریقے سے یہ کہنا کہ ڈاکٹر سے اچھا ہوا، دوائی سے اچھا ہوا، ایسے ہی یہ کہنا جیسے کہ یہ شرک نہیں ہے، ایسے ہی کسی اللہ کے ولی سے اچھا ہوا، ان کی دعا سے اچھا ہوا، یا اللہ کے ولی سے ڈائریکٹ اگر مانگ لیا، تو جیسے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے اے مریم صاف ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، یہ کہنا جیسے شرک نہیں ہے، حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے بلا تمثیل۔ اسی طریقے سے یہاں پر اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، جب تک کہ اس کی یہ نیت نہ ہو کہ ہاں یہ ولی دیتے ہیں، اللہ نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ ولی، عالم، نبی، یہ سب ذریعہ ہے، بغیر اللہ کی عطا سے کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا یہی عقیدہ ہے۔ بہرکیف اب حضرت مریم کی حیرت بڑھ گئی، چونکہ حضرت مریم انہیں شادی ہوئی تھی، وہ تو تنہائی میں عبادت میں تھی، تو کہتی ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، بولی میرا لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہیں میں بدکار ہوں۔
تفسیر میں ہے، صاحب تفسیر روح المعانی حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَكَأَنَّهَا من فرط تعجبها وغایت استبعادها لم تلتفت الى الوصف في قول الملك علیہ السلام لأهب لك غلاما زکیا. آپ کو یہ سن کر اتنا زیادہ تعجب ہوا اور آپ نے اسے عقل سے بہت دور سمجھتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا. آپ کو حیران کی اس لیے ہوئی، آپ کی توجہ اس کی طرف نہ رہی کہ مجھے ایک فرشتہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. چونکہ آپ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھی تو اس کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں رہی، دھیان ہی نہیں گیا. آپ نے یہی سمجھا کہ بیٹا تو عام عادات کے مطابق ہی پیدا ہو سکتا ہے، یا تو جائز نکاح سے یا بدکاری سے. نیز آپ عبادت میں اتنی مستغرق تھی کہ اس طرف توجہ ہی نہ کر سکی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا عطا فرمائے. قال كذلك، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یوں ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور اس کام کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. بغیر باپ کے بیٹے کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دخل ہوگا. اس کی قدرت کے سامنے کوئی مشکل نہیں، اور اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا جا رہا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا، قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. حضرت مریم کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے وہاں جو فرمایا بات یوں ہی ہے جیسے تم کہتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا. جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا، کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے جو ہے اپنی نشانی بنانا چاہتا ہے. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پھونک ہی سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی اس بچے سے. پھر وہ چلی گئی اسے شکم میں لیے کسی دور جگہ، مکانا قصیا، بہت دور جگہ چلی گئی. حضرت مریم بنی اسرائیل میں نیک زاہدہ مشہور تھی، اور سب کو یہ علم تھا کہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی جو قبول کر لی گئی. آپ کی تربیت میں انبیاء کرام، صلحاء، وہ حریص تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضرت مریم کی وہ تربیت کریں، پرورش کریں. اور آپ کی پرورش کا حصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو نصیب ہوا. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے روزی بھی آتی تھی. ان واقعات کی شہرت کے پیش نظر حضرت مریم کو بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ میں رب کی اس قدرت سے لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی، لوگ میری بات کیسے مانیں گے. اسی وجہ سے آپ نے بیت المقدس کے حجرے کو چھوڑ کر دور دراز جگہ اختیار کی تاکہ وقتی طور پر کسی کو خبر نہ ہو سکے. اللہ فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. پس لے آیا انہیں درد ذہ، یعنی پیدائش کے وقت کا درد، ایک کھجور کے تنے کے پاس. حضرت مریم بسط حسرت و یاد سے کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی. حضرت مریم کو جب
بچے کی پیدائش سے پہلے جو عام عورتوں کو جو درد اٹھتا ہے، جو تکلیف اٹھتی ہے، جب یہ محسوس ہوا تو آپ کھجور کے درخت کے پاس آ گئی جو ایک سوکھا ہوا تنا تھا۔ اب وہاں آنے کے بعد جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے پریشان تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہان کے لیے نشانی بنایا۔ کہا جہان والوں کے لیے نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، مگر لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گی، انہیں کیسے جو ہے مطمئن کر سکوں گی؟ یہ سب سوچ کر کے بدنامی کا خوف، اور خاص کر کے لوگ طرح طرح کے الزام ڈالیں گے، خود گناہ میں پڑیں گے۔ آپ نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ تھوڑی اس مسئلے کی مجھے وضاحت کرنی ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت مریم وہ پاکیزہ اللہ کی نشانی، آپ کو اتنی بے قراری کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ احساس تیز تر ہو گیا کہ اب تک لوگوں کی نظروں سے چھپی رہی، اب بچہ بھی پیدا ہو گیا تو اسے کہاں چھپاؤں گی اور لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ شدت بیچارگی اور درماندگی میں یہ الفاظ زبان پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس پر کوئی یہ شکوہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی طعنہ زنی کی فکر تھی، اور زیادہ تر ناسمجھ لوگوں کو سمجھانے کی فکر تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے خوف کی حالت میں اس طرح کے الفاظ صالحین سے ادا ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اے پرندے تو کتنا ہی خوش بخت ہے کہ درخت پر بیٹھ کر اس کا پھل کھا رہا ہے، وددت تو انی ثمرۃ ینقرها الطائر، کاش میں بھی کوئی پھل ہوتا کہ مجھے پرندے کھا جاتے۔ آپ کا یہ کلام خوف الہی کی وجہ سے تھا۔ دوسری روایت میں ہے آپ نے پرندے کو بولتا ہوا دیکھا تو رونے لگے، کہا کہ اس پرندے سے تو بولنے کا حساب نہیں ہوگا، مگر ابو بکر جو بولتا ہے اس سے بولنے کا حساب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھاس کا ایک تنکا ہاتھ میں لیا اور فرمایا یا لیتنی ھذہ التبنۃ یا لیتنی لم اکن شیئا، کاش میں بھی گھاس کا ایک تنکا ہی ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ کا یہ ارشاد بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے تھا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جنگ جمل کے دین فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا 10 سنین، کاش میں آج سے 10 سال پہلے جو ہے مثال میرا ہو جاتا۔ آپ کا یہ کہنا ظاہری فتنے سے پریشانی کی وجہ سے تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیت بلالا لم تلدہ امہ، کاش بلال کو اس کی ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ آپ نے اس کلام سے اپنے کمال عاجزی کا اظہار فرمایا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام پہنچا دیا تھا، پھر بھی آپ اس قسم کی الفاظ اپنی زبان پر لا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ استحیاء من الناس وخوفا من لاسمتہ، کہ لوگوں سے شرم کے مارے اور ان کی ملامت کرنے کے خوف کے پیش نظر آپ کی یہ بے قراری تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی جو بڑی پیاری وجہ مفسرین نے بیان فرمائی کہ حذرا من وقوع الناس فی المعصیۃ بما یتکلمون فیہا، کہ آپ کو یہ خوف دامنگیر تھا کہ بچے کی پیدائش پر لوگ میرے متعلق جھوٹا کلام کرنے اور مجھ پر بہتان لگانے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ یعنی آپ کو سبحان اللہ کتنا عظیم تقویٰ ہے کہ یہ فکر بھی لائق تھی کہ یہ لوگ میری وجہ سے
خواہ مخواہ جھوٹ میں پڑیں گے، بہتان میں پڑیں گے، اور اللہ کی ولیاں پر بہتان لگانا یہ اللہ سے دشمنی لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں سنی دم کہ مردان راہ خدا دل دشمنان راہ نہ کردن تن۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نیک بندے دشمنوں کے دل بھی تنگ نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس قسم کی صورت میں موت کی تمنا جائز ہے۔ موت کی تمنا جو حدیث میں آیا کہ موت کی تمنا نہ کیا کرو، یہ کب ہے؟ کہ جب بیماری یا فاقہ یا دشمن کے مظالم، دنیا کے مصائب اور آلام سے تنگ آ کر موت کی تمنا منع ہے۔ مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنهن احدكم الموت لضرر نزل فإن كان لا بد متمنيا فليقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ کوئی شخص موت کی تمنا تکلیف کی وجہ سے نہ کرے۔ اگر کوئی موت کی تمنا ضرور کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ کہے اے اللہ مجھے زندہ رکھ اگر میرے لیے میری زندگی بہتر ہے، اور مجھے موت عطا کر اگر میرے لیے میرا مرنا بہتر ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تمنا درد ذہ کی تکلیف کی وجہ سے نہیں کی تھی، یا کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے نہیں کی تھی۔ اگر کوئی اس طرح گمان کرے تو مفسرین فرماتے ہیں فقط اساء ظن، تو اس نے بہت برا گمان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ملنے والے سبق کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئندہ کل انشاءاللہ بیان ہوگا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا، اور کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے جو کلام فرمایا آئندہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی نور سے ہم سب کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔